بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ نمونہ پرچہ 11ویں جماعت سال اول۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سال اول کا پیپر پیٹرن بتائیں گے جو انتہائی ضروری ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ معروضی 20 نمبر کا ہوتا ہے، میٹرک میں 15 نمبر کا ہوتا تھا اور سال اول میں اور 12ویں جماعت میں 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آپ کا نمونہ کچھ اس طرح سے ہوگا سوالات کا۔ درسی کتاب حصہ نثر میں سے 5 نمبر آئیں گے، یعنی حصہ نثر کے مشقی سوالات اور اسباق کا مطالعہ اچھا ہوگا تو یہ 5 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ معروضی کا ہے جس میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور یہ حصہ 10 نمبر کا ہے۔ ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں۔ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، اور یہ کہلاتی ہیں شعری و ادبی اصطلاحات۔ آپ سب کو ایک تو ان سب کی تعریف آنی چاہیے اور مثالیں اچھی طرح یاد کر لیجئے ساری چیزوں کی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے جی تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملوں کی درستی۔ جی ہاں، جملوں میں مذکر مؤنث کی غلطیاں ہوں گی، آپ نے درست کرنی ہوں گی۔ یہ 5 نمبر کا حصہ ہے اور یہ حصہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہوتا ہے۔ معروضی پرچے کا پہلا حصہ نثر سے، دوسرا شعری و ادبی اصطلاحات سے، اور تیسرا حصہ تذکیر و تانیث سے آتا ہے۔ اچھی طرح تیار کر لیجئے۔ پیارے بچوں، اب باری آتی ہے حصہ انشائیہ کی، جس میں تفصیلی سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ حصہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، ایک ایک نمبر ان کا ہے، اور 2 اشعار کی تشریح کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا پہلا حصہ الف جز، حصہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح۔ سوال نمبر 2 بے جز، حصہ غزل کے 3 اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تشریح ذرا اچھی ہونی چاہیے، اور ایک ہی غزل سے 3 اشعار دیے جاتے ہیں، جبکہ حصہ نظم جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک ہی نظم سے 2 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں۔ 10ویں میں ذرا مختلف کام ہوتا تھا۔ 10ویں میں حصہ نظم میں سے مختلف نظموں میں سے آپ کو اشعار دیے جاتے تھے، جبکہ 11ویں جماعت میں ایک ہی نظم کے 2 اشعار آئیں گے تشریح کے لیے، اور بے جز میں حصہ غزل میں ایک ہی غزل کے 3 اشعار آئیں گے تشریح کے لیے، اور 10 نمبر اس کے بھی ہوں گے، 3 نمبر تشریح کے اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوگا۔ اس طرح آپ نے حل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریح بہت اچھی کرنی ہوگی آپ کو۔ وہ اس طرح کہ آپ نے تشریح کا آغاز کرتے وقت شاعر کا حوالہ دینا ہے، شاعر کے تعارف میں سے چند جملے لکھنے ہیں، ان کی کتابوں کے نام اگر ذہن میں ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد تشریح کے اندر ہی آپ نے متعلقہ شعر کا مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، اور مفہوم کے بعد آپ نے
تشریح اچھی لکھنی ہوتی ہے اور تشریح میں 2-3 حوالہ جات ہونے چاہیے۔ حوالہ جات ذرا اچھی طرح مارکر کے ساتھ لکھیے گا۔ حوالہ جات میں قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم، اور کوئی امدادی شعر، کسی کا قول یا کوئی بین الاقوامی سچائی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، اور نمایاں کر کے مارکر کے ساتھ تشریح کرتے ہوئے حوالہ لکھ سکتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کا سب سے بہترین طریقہ، مارکر کے ساتھ شعر لکھیے، نیچے تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اور تشریح کا آغاز کر لیجیے۔ یاد رکھیے الگ سے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام اس کی ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے مارکر کے ساتھ شعر لکھنا ہے اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور نیچے فوراً تشریح شروع کر دینی ہے۔ جو طریقہ بتایا ہے تشریح کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تشریح لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے نمبر ملیں گے اور نمایاں کامیابی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ صاف ستھرا لکھا جائے، غلطیاں نہ کی جائیں۔ حصہ انشائیہ کا سوال نمبر 3 ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح۔ سوال نمبر 3 میں نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے۔ سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، سیاق و سباق 3 نمبر۔ پیارے بچوں، اسی ترتیب سے تشریح لکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے مارکر کے ساتھ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیے، اس کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیجیے اور سیاق و سباق ذرا اچھا لکھیے گا۔ 10 سے 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے سیاق و سباق۔ سیاق سے مراد ہے متعلقہ یا دیے گئے اقتباس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو مختصر کر کے بیان کرنا، سبق کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور سباق سے مراد ہے کہ آپ کو جو اقتباس تشریح کے لیے دیا گیا ہے سبق کے اندر، اس کے بعد کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اہم نکات چند جملوں میں آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ 3 نمبر کا حصہ ہوتا ہے سیاق و سباق والا۔ اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ اقتباس جو تشریح کے لیے دیا گیا ہے یہ سبق کے کس حصے سے دیا گیا ہے، لیکن سبق تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سبق میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ باتیں آپ مختصر کر کے لکھ دیں گے۔ 10 سے 12 سطور پر مبنی ہونا چاہیے سیاق و سباق، تو آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر مل جائیں گے۔ 3 میں سے 3 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح بالکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح آپ کو اشعار کی تشریح بتائی ہے۔ ابتدا میں آپ نے مصنف کا تھوڑا سا تعارف بیان کرنا ہے، مصنف کے انداز بیان کی خوبیاں لکھنی ہیں، ان کی کتابوں کے نام اگر یاد ہیں تو وہ لکھنے ہیں، اور اس کے بعد تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح اس کی بھی بہت اچھی لکھنی ہے، اس میں بھی حوالہ جات دینے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم، کوئی شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر، کوئی بین الاقوامی سچائی بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح اچھی تشریح لکھیے گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو آپ کو اس سوال میں بھی اچھے نمبر مل جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ 2 اسباق کے عنوانات دیے جائیں گے، دونوں میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا اور 1 نمبر آپ کو ملے گا مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا، تو اس طرح یہ 10 نمبر ہوتے ہیں اس کے۔ یاد رکھیے خلاصہ 1/3 کی نسبت سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو خلاصہ 1 صفحے کا ہونا چاہیے، مختصر اور جامع۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر اس اصول کو آپ نے اپنایا تو آپ کو
10 میں سے 9 نمبر یا پھر پورے 10 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ خلاصے کے لیے ایک عنوان حصہ نثر کے پہلے نصف حصے میں سے آئے گا اور دوسرا عنوان حصہ نثر کے آخری نصف حصے سے دیا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اور 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ بھی مختصر ہونا چاہیے اور اشعار کے مطابق ہونا چاہیے، اشعار سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ جس نظم کا بھی خلاصہ لکھنے کو کہا جائے اس میں جو اشعار موجود ہیں ان کے مطابق خلاصہ لکھیے اور مختصر لکھیے، تو آپ کو 5 میں سے 5 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہوتا ہے مکالمہ یا روداد لکھنی ہوتی ہے اور یہ سوال بھی 10 نمبر کا ہے۔ جو مکالمے آپ کو استاد محترم تیار کروائیں اچھی طرح تیار کیجیے۔ 25 یا 30 جملوں پر مشتمل مکالمہ ہونا چاہیے اور جو رودادیں آپ کو اردو کے استاد محترم پڑھائیں وہ اچھی طرح تیار کر لیجئے اور صاف ستھرا لکھیے، املا کی غلطیاں نہ ہوں، تو اچھا لکھیے تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، مکالمہ لکھیے یا روداد لکھیے، ان میں سے جو چیز آپ کی اچھی تیار ہو وہی لکھیے گا، صاف ستھرا لکھیے گا۔ سوال نمبر 7 ہے درخواست کے حوالے سے، اور یاد رکھیے القاب کا خیال رکھیے۔ بخدمت جناب پرنسپل لکھیے، صاحب نہ لکھیے گا۔ اس کے بعد اپنے کالج کا نام بھی ظاہر نہیں کرنا اور شہر کا نام بھی ظاہر نہیں کرنا۔ درخواست کے مطابق عنوان لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ اچھے طریقے سے، اور نیچے جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت جناب عالی ہوتا ہے، جناب عالیہ نہیں ہوتا۔ اگر موقع ملے گا تو درخواست کے حوالے سے بھی آپ کو علیحدہ سے میں رہنمائی کر دوں گا۔ جناب عالی کے بعد اچھا سا نفس مضمون لکھیے درخواست کا، بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو، بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، 1 صفحے کی یا پونے صفحے کی ضرور ہونی چاہیے، اور خاتمہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو 10 میں سے آپ کو 10 نمبر مل سکتے ہیں اور 9 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہوتا ہے عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان درج کیجیے۔ مختلف قسم کی عبارات آپ کو جماعت میں پڑھائی جاتی ہیں اور مشق کرنے سے بہت عمدہ تلخیص ہو جاتی ہے، اور یہ بھی تیسرا حصہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 100 الفاظ پر مشتمل ہے اصل عبارت، تو آپ کی تلخیص 33-34 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس عبارت کے عین مطابق اس کا عنوان بھی ہونا چاہیے۔ 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ عبارت کی تلخیص بھی مختصر اور جامع لکھیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نمونہ پرچہ 11ویں جماعت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔